حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نسل یزید ان کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا لگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز ہم نے ایک ویڈیو کی پاکستان کے موجودہ اہم ترین مسئلے پر، جو کہ فرقہ واریت کے حوالے سے تھا، کہ ہوا یہ کہ ساہیوال کے نون لیگ کے ایک جلسے میں سر عام شیعہ مسلک کی تکفیر کی گئی، اور وہاں پر یہ الفاظ آن دی ریکارڈ موجود ہیں، جس کی ویڈیو موجود ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس نے یہ بات کر دی۔ بہرحال سوشل میڈیا پر غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ اس بارے میں ہم نے علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا، جس میں ہم نے نفی کی، ایسے لوگوں کی مذمت کی کہ جو سیاست میں فرقہ واریت کا استعمال کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں اور اس میں ہم نے کسی ایک پارٹی کی نہیں، بلکہ جتنے بھی پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اس الیکشن کی کمپین کے دوران، ہم نے ان کی نفی کی، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ الحمدللہ بہت سے مومنین نے اس کو دیکھا، اپریشیٹ کیا، شیئر کیا، آپ مومنین نے آواز اٹھائی، اور اس میں ہمارا موقف یہ تھا کہ شیعہ نے حیدر کرار ہر اس فرد کی، ہر اس شخص کی، ہر اس جماعت کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو اس طرح کا گھنونا کھیل پاکستان میں کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر جب شدید رد عمل سوشل میڈیا پر دیکھا گیا، تو ساہیوال کے حلقہ PP 200 وہاں کے نون لیگ کے امیدوار MPA ملک ارشد نے اس بارے میں اپنی وضاحت دی، شیعہ قوم سے معذرت کی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور وہاں پر شیعہ عالم دین کے پاس گئے، امام بارگاہ میں گئے، وہ علم پر جا کر انہوں نے اپنی وضاحت دی، اور انہوں نے کہا کہ نہ میرا یہ موقف ہے اور نہ میں نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات میں نے نہیں کی، بلکہ وہاں پر ایک اور شخص تھا، اس نے کی ہے، اور وہ شخص کا جس نے شیعہ مسلک کی تکفیر کی تھی اس پر FIR درج وہاں پر کی جا چکی ہے دہشت گردی کی دفعات کے تحت۔ اور MPA ملک ارشد صاحب نے وہاں پر کہا کہ ہمارے گھر میں تو خود نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، ہم تو نیاز دلاتے ہیں، اہل بیت سے بڑی نسبت ہے ہماری۔ اور انہوں نے علم پر حاضری دی، وہاں پر حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کے نعرے لگائے، اور کیا مناظر تھے آپ یہ ویڈیو میں دیکھیں، اس کے بعد بات ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے اہل تشیع مومن مومنات کے علاوہ اہل سنت زیادہ نظر نیاز کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ ان کے تو بچوں کے نام اہل بیت کے نام، کوئی ایسی بات نہیں۔ 2-3-4 سال سے اہل سنت برادران جو ہے نا جی نیاز اتنے زیادہ بے تحاشا آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے بازار میں۔ میرا تو مطلب بچے کا نام علی رمضان، حسن رمضان، حسین رمضان۔ اچھا ماں باپ کے 10 2 منٹ لا لی، انہوں نے لے کے جاؤ، آؤ نا آج 2 منٹ۔ علم کو دعا منگنی ہے۔ شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حاجی صاحب، ملک صاحب، مولانا صاحب، ملک ارشد صاحب اور پیر عمران شاہ صاحب بھی ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے ملت کے، ہمارے قوم کے، بہت ہمارے عزت احترام کرتے ہیں۔ خدا یا باری اللہ، پاکستان میں اس وقت عام انتخابات قریب ہے۔ ہمارا شروع سے ملک ندیم کامران ہو گیا، ملک ارشد صاحب ہو گیا، پیر عمران شاہ صاحب، ہم ان کی عزت کا احترام کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے عزت احترام کرتے ہیں۔ خدایا اس ملک کی خدمت کے لیے، ساہیوال کی خدمت کے لیے، ساہیوال کی ترقی کے لیے ملک صاحب پہلے بھی ماشاءاللہ بہت کام کیے ہیں۔ اس دفعہ بھی الیکشن میں ملک صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ میرا اللہ تو ہی بہترین نعم المولا و نعم النصیر ہے، بہترین مددگار ہے۔ خدایا خصوصی طور پر ملک صاحب پہ شفقت فرما، آمین آمین۔ خدایا باری اللہ یا رب العزت ہر میدان میں، ہر شعبہ میں ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ میرا اللہ عزیز سماوی آفات البلیات سے، شیاطین کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ خدایا باری اللہ تیرے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ مزید ملک اور قوم اور ملت کی خدمت کرنے کے ہم سب کو جذبہ عطا فرما۔ الحمدللہ یہ حسینیت کی فتح ہے، یزیدیت کی ہار ہے، اور نسل یزید جو کہ تکفیری ہیں، جو کہ ناسبی ہیں، اور جو دوسرے مسالک کی تکفیر کرنا جن کا کام ہے، جو یزید کے ناجائز بچے ہیں، ان کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا لگا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو وہاں پر نعرہ لگایا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد،
در حقیقت یہ یزیدیت کی موت ہے اس نعرے میں، اور یہ نعرہ اسلام کی حیات ہے، اسلام کی بقا کا ضامن ہے یہ نعرہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، کہ پاکستان کا ہر حسینی مسل کی تفریق کے بغیر، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، جو حسینی ہے وہ شروع سے تکفیریت کے بھی خلاف ہے، ناسبیت کے بھی خلاف ہے، اور الحمدللہ یہاں پر بھی یہ چیز واضح ہو گئی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، انتہائی ممنون و مشکور ہوں تمام مومنین کا جنہوں نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، اس ویڈیو کو شیئر کیا، اس بارے میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ سب کا اس میں بہت اہم کردار ہے، اور آپ نے بتایا ہے، یہ قابل قبول ہمیں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے کسی مسلک کی تکفیر کرے، سیاست میں ہو یا ویسے، پاکستان میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اور اس تکفیر کرنے والے شخص کے خلاف جو FIR کاٹی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست میں امن کے قیام کے لیے ایک بہت احسن قدم ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے۔ اس سے واقعاً فرقہ واریت میں بھی کمی آئے گی، اور وہ لوگ ذرا کنٹرول میں آئیں گے جو کہ اس طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو بھی حسینیت کے خلاف زبان درازی کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے کمال ہے ہم میں کوئی، یا ہم بڑے کوئی عظیم لوگ ہیں، بات یہ ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، جن کے نام لیوا ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، وہ در حقیقت عظیم ہستیاں ہیں، اور گھرانہ اہل بیت وہ گھرانہ ہے کہ جن کی محبت شرط ہے ایمان کی، جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ملک ارشد صاحب نے وہاں پر بیان کیا۔ اور اب ان لوگوں کی بھی تسلی ہو گئی ہوگی یقیناً، جو کہ بہت اچھل رہے تھے اس بات پر کہ جی دیکھیں نون لیگ کے جلسے میں وہاں پر تکفیر کی گئی شیعوں کی، دیکھ لو پھر جس نے تکفیر کی ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اس پر FIR درج ہو گئی ہے، وہ اپنے بڑوں کی طرح بھاگ گیا ہے، چھپتا پھر رہا ہے۔ اور MPA کے امیدوار جو ملک ارشد صاحب ہیں، انہوں نے بھی علم پر حاضری دے کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ شیعہ مسلکی تکفیر کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، اور ہمارا بھی موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی شیعہ مسلک پر کوئی حرف آئے گا، کوئی زبان درازی کرے گا، اس کے خلاف ہم آواز ضرور اٹھائیں گے، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے PTI کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، یا چاہے جو بھی ہو، جہاں پر بھی کوئی شیعہ مسلک کے خلاف زبان درازی کرے گا ہم اس پر بھرپور رد عمل دیں گے، بار بار دیں گے، چاہے کوئی جو مرضی کرے۔ باقی ہم سیاسی معاملات زیادہ ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے، لیکن یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ سیاست میں اس طرح سے فرقہ واریت پھیلائی جائے، اور اب ان لوگوں کے خلاف بھی FIR ہونی چاہیے، یہاں بھی ہوئی ہے، اچھی بات ہے، جو دیگر مقامات پر اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تکفیر کرتے ہیں، تکفیریت پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی اسی طرح سے کارروائی ہونی چاہیے، FIR درج ہونی چاہیے، تاکہ ملک میں امن و امان بہترین طریقے سے قائم رہ سکے۔ الحمدللہ اس ساری صورتحال سے ایک بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کا امن انشاءاللہ بحال رہے گا، اور یہاں پر یہ نعرہ ہمیشہ گونجتا رہے گا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس حوالے سے ایک بار پھر تمام مومنین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اور آپ اس بات سے اپنی پاور کا اندازہ لگائیں کہ اگر شیعہ قوم مل کر کسی ایشو پر آواز اٹھائے تو یقیناً وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔